آزاد کشمیر میں الیکشن کا پہلا مرحلہ، میرپور ڈویژن کے 13 حلقوں میں سے 5 کا مکمل نتیجہ، 3 پر نون لیگ اور 2 پر پی پی کامیاب۔ LA4 سے مسلم لیگ نون کے چودھری رخسار، LA1 سے اظہر صادق اور LA7 سے چودھری طارق فاروق فاتح، LA2 سے پی پی کے قاسم مجید، LA3 سے یاسر سلطان نے میدان مار لیا۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج میں پی پی مزید 4 نشستوں پر آگے، نون لیگ کو مزید 4 سیٹوں پر برتری۔ ووٹوں کی گنتی اور غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ جاری، حتمی اعلان الیکشن کمیشن کرے گا۔ بلاول بھٹو زرداری نے آزاد کشمیر کے الیکشن متنازع قرار دے دیے، کہا الیکشن کا عمل شفاف ہونا انتہائی ضروری، متنازع مینڈیٹ ہوا تو مسائل حل کرنا مشکل ہو جائے گا، چاہتے ہیں کہ آنے والی اسمبلی اہم ترین فیصلے کرے۔ مہاجرین کے نشستوں کا مسئلہ جس طرح حل ہونا چاہیے تھا نہیں ہو سکا، آزاد کشمیر کے عوام کو اتنے ہی حقوق ملنے چاہیے جتنے پاکستانی عوام کو حاصل ہیں۔ چیئرمین پی پی کا نون لیگ پر کارکن کے قتل کا الزام، کہا 2 روز قبل بھی عمیر نعیم کی فائرنگ کرنے کی ویڈیو منظر عام پر آئی، متعلقہ حکام واقعے کا نوٹس لیتے تو آج ایک انسانی زندگی کو قیمت ادا نہ کرنی پڑتی۔ بلاول بھٹو کو معلوم ہے کہ آزاد کشمیر کا الیکشن صاف شفاف ہوا، مگر 10 اگست تک نتائج کو نہیں مانیں گے۔ رانا ثناء اللہ کی پروگرام ریڈ لائن وتھ طلعت میں گفتگو، 8 سیٹوں پر کامیابی کی امید لگا لی، کہا 11 سیٹیں ہماری جیب میں ہیں، کبھی ایسا نہیں کہا آزاد کشمیر میں سادہ اکثریت حاصل کر لیں گے، اپنے ساتھ کسی اور جماعت کو ملانا پڑا تو ملائیں گے۔ الیکشن میں جاں بحق کارکن کس پارٹی کا ہے ابھی کنفرم نہیں، مظاہرین نے مظفر آباد کا رخ کیا تو روکیں گے۔ کشمیریوں کا جمہوری عمل پر زبردست اعتماد، پولنگ کے دوران میرپور ڈویژن میں دن بھر گہما گہمی، پولنگ اسٹیشنز پر لائنیں لگی رہیں، بزرگوں کی بھی بھرپور شرکت، خصوصی افراد ویل چیئر پر پولنگ اسٹیشنز پہنچے، خواتین بھی ووٹ ڈالنے میں پیش رہیں، کہتی ہیں کہ ووٹ ڈالنا قومی فریضہ، گھر کے کام کاج تو ہوتے رہیں گے۔ ووٹرز ٹرن اوور کے باعث الیکشن کمیشن کو پولنگ کا وقت 1 گھنٹہ بڑھانا پڑا، صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک ووٹ کاسٹ کیے گئے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں خام تیل 12% سستا، مگر پاکستان میں معمولی ریلیف، پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 1 روپے کمی، ڈیزل 3 روپے 37 پیسے مہنگا، پیٹرول کی نئی قیمت 334 روپے 18 پیسے ہو گئی، ڈیزل 386 روپے 83 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں 12% گراوٹ، امریکی تیل $82 اور برینٹ کروڈ آئل $88 میں ٹریڈ۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے چینی سفیر کی ملاقات، مشرق وسطی، افغانستان اور جنوبی ایشیا سمیت خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال، پاکستان اور چین کے درمیان ہمہ جہت اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کے عزم کا اعادہ۔ شہباز شریف کہتے ہیں فریقین اہم 2 طرفہ فیصلوں اور معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے قریبی تعاون جاری رکھیں گے۔ چین کا پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ امریکی کانگریس کے وفد کی GHQ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، علاقائی سلامتی، دفاعی اور اقتصادی تعاون کے فروغ پر بات چیت۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان کی وسیع اقتصادی صلاحیت کو اجاگر کیا، کہا ڈھانچہ جاتی اصلاحات کا مقصد کاروبار دوست ماحول اور سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ امریکی کانگریس کے وفد کا علاقائی اور معاشی استحکام میں پاکستان کے کردار کا اعتراف۔ سعودی عرب نے عراق سے ہونے والے ڈرون حملے ناکام بنا دیے، عراقی مسلح گروپوں نے مشرقی دارالحکومت ریاض میں واقع تیل تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق حملے ایران سے وابستہ ملیشیا نے کیے، اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ پاکستان کی سعودی عرب پر ڈرون حملوں کی شدید مذمت، برادر مملکت کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی، اشتعال انگیز اقدامات خطے کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیے۔ سعودی عرب کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور امن و خوشحالی کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ، خطے میں پائیدار امن، سلامتی اور استحکام کے لیے ہر ممکن اقدامات کا اعلان۔
اور پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کا تیسرا روز میزبان ویسٹ انڈیز کی دوسری اننگز میں بیٹنگ جاری، 6 وکٹیں گر گئیں، ٹاپ آرڈر پویلین واپس، مجموعی برتری 100 سے زائد ہو گئی، قومی ٹیم پہلی اننگز میں 282 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ پاکستان اور کویت کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی جانب اہم پیش رفت، کویتی وزیر خارجہ آج اسلام آباد پہنچیں گے، دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے، دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے کمانڈر جنرل عامر رضا کی GH آمد، فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات، جنرل عامر رضا کی یادگار شہداء پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی کی، جنرل عامر رضا کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ دہشت گرد تنظیم نے جھوٹے وعدے، مالی لالچ دے کر بھرتی کیا، دشت منتقل کر کے ذہن سازی کی، سرگڑھ کیمپ میں تربیت دی، فتح ہندوستان کے گرفتار دہشت گرد حبیب اللہ کا اعتراف، کہا صرف 25,000 کے عوض بلوچ بھائیوں کے خون سے ہاتھ رنگے، اسلحہ، گولہ بارود، خوراک، ادویات دہشت گرد گروہوں تک پہنچاتا رہا۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا اسکردو گلگت روڈ پر سیلاب سے متاثرہ پل کا دورہ، سڑک کی جلد از جلد بحالی کی ہدایت، بحالی کے کاموں میں مصروف FWO اور NHA کے فیلڈ سٹاف کی تعریف، کہا عوام کی مشکلات میں کمی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں، گلگت اسکردو روڈ کی بحالی کا عمل جلد مکمل ہوگا۔ بارش کے باعث قلعہ ستار شاہ کے نالے میں طغیانی، ریلوے پل کو نقصان، لاہور سے فیصل آباد ٹرین سروس معطل، قرہ کرم اور شالیمار ایکسپریس وے کا روٹ تبدیل، گجرات جیل میں پانی بھر گیا، قیدی حافظ آباد اور جیلوں کی جیلوں میں منتقل، جنگ میں دریائے چناب کے ریلے سے 30 سے زائد موضوعات زیر آب، ننکانہ صاحب میں بھی کئی گھر متاثر، روہڑی میں دریائے سندھ کا پانی گھروں میں داخل۔ لاڑکانہ اور خیرپور میں افسوسناک واقعات، 7 بچے ڈوب کر جاں بحق، خیرپور کے علاقے پیرجو گوٹ کے قریب 4 بہن بھائی کھیلتے ہوئے نہر میں ڈوب گئے، اہل خانہ غم سے نڈھال، لاڑکانہ میں 3 بچیاں تالاب میں نہاتے ہوئے ڈوب گئیں۔ ہیپاٹائٹس خاموش قاتل، دنیا بھر میں 30 کروڑ سے زائد افراد مرض میں مبتلا، پاکستان میں ہیپاٹائٹس C کے مریضوں کی شرح سب سے زیادہ، تقریباً 98 لاکھ مریض، سالانہ 31,000 اموات، غیر محفوظ سرنجز، انتقال خون اور غیر معیاری دندان سازی مرض کے پھیلاؤ کی بڑی وجہ، بروقت تشخیص، احتیاط اور علاج سے بچاؤ بھی ممکن۔